ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی پوجا کرنا، ایک ایشور کی پرارتھنا کرنا۔ ہمارے ہندو بھائی، اگر محمد الرسول اللہ نے کہا ہے لوگوں کو کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یا ایھا الناس، ناس کہاں ہے؟ یہ نہیں کہا یا ایھا المسلمان، ناسن عربک ورڈ، ہندو مسلم کرسچن جین بدھسٹ ایوری پرسن یو کین سے، یو کین کال ہم، یو کین کال آل پرسن الناس، عربک ورڈ ہے۔ ہندو مسلم کرسچن جین بدھسٹ کنفیوشنزم آشوریو، ہر کسی کو آپ بول سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، لا الہ الا اللہ، مطلب ایکو دیوہ سرو بھوتیشو گوڑہ، ایک دیو ہے ہمارا، ایک ہی پرماتما ہمارا ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ عربک میں ہے ایکو دیوا سرو بھوتیشو گوڑا، یہ سنسکرت میں ہے، مطلب میننگ دونوں کا سیم ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یا ایھا الناس، اے آدم کی اولادو، ایک اللہ کو مان لو بس، اور کچھ مت کرو۔ اور کوئی بھی نبی یا اوتار اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا۔ کیسے؟ اہمیو سویمدم بدامی جشتم دوابرتم مانو شبیم کامیتتم گرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمیدھام۔ منش دیو گن جو بات لوگوں کو بتاتے ہیں، یہ یجروید کا منتر ہے۔ ہمارے ہندو بھائی، آپ یہاں بیٹھے ہیں، اگر آپ میں سوجھ بوجھ ہے، اگر آپ سنسکرت جانتے ہیں تو پڑھیے گا، اہمیو سویمدم بدامی جشتم دوابرت مانو شبیم کامیتتم گرنم کرنمتم برہمانم۔ منش دیو گن، منش میں سے بھی جو دیو گن ہوں گے، جو جانکار ہوں گے، وہ لوگوں سے جو منن کریں گے، جو تبلیغ کریں گے، وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کریں گے، بلکہ ایشور کی طرف سے میرے سندیش کو لوگوں تک پہنچائیں گے۔ تو اوتار کون سا کام کرتے ہیں؟ ایشور کے طرف سے جو سندیش دیا جاتا ہے وہ انسانوں کو بتاتے ہیں، اور نبی کا بھی یہی کام ہوتا ہے۔ سیم اسی آیت کے میننگ کے مطابق، اسی منتر کے میننگ کے مطابق قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کو مسلمانوں کا دھرم شاستر کہا جاتا ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ 1,24,000 انبیاء کرام اس دھرتی پر آئے، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی۔ محمد نے کہا لوگوں کو یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو وہ ان کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ اللہ نے کہی تھی کہ اے محمد، لوگوں سے کہہ دو یہ جو انیک ایشور کو اپنا خدا مانتے ہیں، انیک ایشور کی بھکتی کرتے ہیں، یہ فضول ہے۔ ہم سب کا کریٹر آف دا ورلڈ ایک ہے، دنیا کا پالنہار ایک ہے، تو ہم سب کو اس ایک کی بھکتی کرنی چاہیے۔ محمد جو جنم لیا اس مبارک مہینے کے اندر، تو سب سے بڑا کام انہوں نے یہی کیا کہ ایک ایشور کے بندوں کو، اس ایک ایشور کی بھکتی کے لیے لوگوں کے اوپر محنت کی۔ انہوں نے کسی انسان کا خون یا کسی انسان پر ظلم تشدد نہیں کیا۔ ہمارے ہندو بھائیوں اور ہمارے مسلم بھائیوں، واقعتاً اگر ہم سچا عاشق رسول ہیں، اگر واقعتاً ہم محمد الرسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر سچی اسلامک شریعت کے مطابق ہماری اگر آپ کی زندگی ہوگی، تو کوئی انڈا بیچنے والا، کوئی مرغی بیچنے والا آپ کی شریعت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ ہم اور آپ اس شریعت کے محافظ نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی دھرم مکمل طور پر کس انداز میں ہے وہ آپ پڑھیں گے، پتہ چلے گا، لیکن اللہ ایشور نے اسلام دھرم کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ ہم اس دھرم کے محافظ ہیں۔ سب سے بڑی مہانتا اس دھرم کے اندر کیا ہے؟ سب سے بڑی مہانتا اس دھرم کے اندر ایکو دیوا۔ اس دھرم کے اندر سب سے پہلا پاٹ یہی پڑھایا جاتا ہے، اے لوگو دیو ایک ہے، اے لوگو اللہ ایک ہے۔ سب سے بڑی تعلیم تأمرون بالمعروف کا سب سے پہلا مصداق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اوپر اعتماد اور اعتقاد رکھنا۔ جن لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، جن لوگوں نے اسلام کو یا محمد الرسول اللہ کے چریتر کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا، حالانکہ نبی چاہتے، ہمارے مسلم بھائیوں، نبی چاہتے، محمد الرسول اللہ چاہتے
تو 10,000 پہلوانوں کی طاقت تھی محمد علیہ السلام کے بازوؤں میں. 10,000 بہادر پہلوانوں کی، دیسی پہلوانوں کی طاقت تھی آپ کی بازو کے اندر. لیکن نبی پاک علیہ السلام بہادری غریبوں کے اوپر دکھانے کے لیے نہیں آئے تھے. انہوں نے سب چیز برداشت کی، لیکن بس لوگوں کو، انسانوں کو، جو ایشور کو، اللہ کو بھول چکا تھا، اس تک جوڑنے کے لیے رشتہ محنت کی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یکتا کا پاٹ پڑھایا تھا، مانوتا کا پاٹ پڑھایا تھا، مساوات، سچائی، عدالت، وفاداری رب کے ساتھ، یہ ساری باتیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی، جن کا ورنن دنیا کے شاستروں کے اندر ہے. محمد کا نام کا ذکر فارقلید بائبل کے اندر ملتا ہے. محمد الرسول اللہ کا نام کا ذکر آپ میترا بدھسٹ کی کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں. محمد الرسول اللہ کے نام کا ذکر، ان کی پاک صفات کا ذکر. انسونتا ستپترمامہے میگاوا چیتشٹو اشرو مگونا تری ورشنو اگند سابی شہسترے رویشوا نہ رہا. مطلب اس کا ساری دنیا کے لیے کرپا میں، ساری دنیا کے لیے کرپا میں. کون؟ محمد. یہ رگوید کا یہ منتر ہے. انسونتا ستپترمامہے میگاوا چیتشٹو اشرو مگونا تری ورشنو اگند شابی شہسترے رویشوا نہ رہا. سارے سنسار کے لیے وہ کرپا میں ہوں گے، کسی انسان پر ظلم نہیں کریں گے. آپ تاریخ اٹھائیے، مدینہ المنورہ سے 10,000 لشکر جرار کی فوج لے کر پوری طاقت کے ساتھ اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہراتے ہوئے، نبی اپنی نبوت کی شان دکھاتے ہوئے مدینہ سے مکہ آئے. نبی پاک پہلے مکے میں پیدا ہوئے تھے، شمبل گرام مکے کا نام، مکے میں پیدا ہوئے، لیکن مدینہ کیوں گئے؟ کیونکہ شرابیوں نے، کفاروں نے، مشرکوں نے، ایشور کے ناستک بندوں نے ان کو مجبور کیا تھا، ان کا خون بہایا تھا، ان کو پریشان کیا تھا، ان کی عزت و ناموس کی بے عزتی کی تھی. جس بنیاد پر نبی چلے گئے تھے مدینہ المنورہ، وہاں سے جب چلے ہیں 10,000 لشکر جرار، ایسی فوج تھی، ایسی طاقت تھی. خدا کی قسم اگر یہ 10,000 فوج آج کی تاریخ میں ہوتی تو آج ہمارے ہندوستان کی طرف کوئی چین یا پاکستان یا امریکہ یا اسرائیل کو ہندوستان کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں ہوتی. کیونکہ ایک فوج 100 کے اوپر بھاری تھے، وہ اپنے سر پہ کفن باندھ کر اللہ کے لیے، اللہ کی دین کے لیے لڑنے کے لیے مضبوط اور تیار ہوئے تھے. ایسے جانثار صحابہ کرام کو 10,000 کی تعداد تھی. ہمارے ہندو بھائیوں ذرا اس واقعے کو سنیے گا، تبھی آپ کو انسونتا ستپترمامہے میگاوا چیتشٹو اشرو مگونا کی تشریح آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ وہ ساری دنیا کے لیے کرپا میں تھے. ساری دنیا کی گلیوں کے لیے، ایک ایک فرد کے لیے کرپا میں، کرم کرنے والا، اتنت حق پرست، وویک شیل، پیار و محبت کو بانٹنے والا مدینہ سے چلے ہیں. 10,000 کی فوج تھی. حضرت عباس کے ساتھ حضرت سفیان نے کہا کہ اے عباس، تمہارا بھتیجا تو بہت بڑا بادشاہ لگ رہا ہے. حضرت عباس نے کہا کہ سفیان، یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت کی شان ہے. انہوں نے کہا کہ آج تو خیر نہیں ہے مکہ کے اندر مشرکوں کی، جنہوں نے کل تک بی بی سمیہ کے جسم کو پھاڑ کر رکھ دیا تھا. کل تک جن مشرکوں نے حضرت بلال حبشی کو تڑپا تڑپا کر کے مارا تھا. کل تک جنہوں نے حضرت خباب کو انگاروں پر لٹا کر بھون دیا گیا تھا. ان کے پیٹ سے چربیاں نکال دی گئی تھی، صرف ہڈی نظر آتی تھی. کل تک جن مشرکوں نے حضرت زبیر کی آنکھیں کرید کر نکال لی تھی. کل تک جنہوں نے حضرت بشیر ابن جندل کو گھسیٹتے ہوئے ان کے جسم کی چمڑیاں ادھیڑ دی تھی. آج ان کے ماننے والوں کی تو شاید ان ظلم کرنے والوں کی جو آج موجود ہیں شاید آج ان کی بخشش نہ ہو. نبی پاک علیہ السلام کی جو فوج تھی پوری طاقت کے ساتھ، پوری جرأت کے ساتھ آ رہے ہیں اور کفار مکہ ڈر رہے ہیں. ایک صحابی نے اعلان بھی کیا کہ اللہ کے نبی، الیوم یوم ملحمہ،
अल-यौम यौम मलहमा, आज किसी को हम नहीं बख्शेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों? कहा ये नबी आपको मालूम नहीं, ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने 3 साल तक सहाबा किराम का बाइकाट किया था। अल्लाह के नबी आपको मालूम नहीं, 3 साल तक शोब अबी तालिब के अंदर मासूम बच्चे भूख के बिना तड़प तड़प करके मर गए थे। ये वही जालिम की औलाद हैं। आप इनको रहम करम की बात करते हो, आप इनको माफ करने की बात करते हो। आज हमारी तलवार है और इनकी गर्दनें होंगी, आज किसी को नहीं बख्शा जाएगा। मेरे नबी का जवाब सुनना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा, ए दुनिया वालों, ए साथ तुम बदले की बात मत करो, इंतकाम की बात मत करो। जब तुम्हारी जुबान से इंतकाम की सदा निकलती है तो मेरे दिल पर चोट लगती है। क्यों? मुझे अल्लाह ने जालिम बना करके नहीं भेजा है। मैं जानता हूं इनका जुल्म, एक एक जुल्म मुझे याद है। मैं इनका जुल्म बर्दाश्त करके काबतुल्लाह जाकर उनके गिलाफ को पकड़कर मैं कहता था, ए रब्बा तुझे इस घर की अजमत का वास्ता, अगर इनकी जुल्मों को बर्दाश्त न करके मैं अगर इनके लिए बद्दुआ कर दूं, ऐसा रहम करम करने वाला नबी कोई नहीं मिलने वाला है। इसीलिए मजबूर हुआ क्रिश्चियन राइटर भी कि इतने पहाड़ तोड़े गए जुल्म सितम के मोहम्मद के ऊपर, उसके बावजूद भी उनके हमलों को बर्दाश्त करके काबतुल्लाह के दरवाजे पर पहुंचते हैं, उनके पर्दे को पकड़कर झंझोड़ कर रब से कहते हैं, ए रब्बा अगर भूल से कभी मैं इनके लिए बद्दुआ कर दूं तो अल्लाह तुझे मेरी मोहब्बत का वास्ता, तुझे इस घर की अजमत का वास्ता देकर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला तुझसे आज कहता है, अगर जिंदगी के किसी मोड़ पर दर्द को बर्दाश्त न करके इनके लिए बद्दुआ कर दूं तो मेरी उस बद्दुआ को आप कबूल मत करना। क्यों? क्योंकि आपने मुझे पूरी दुनिया के लिए रहमतुल्लिल आलमीन बना करके भेजा है। और अल्लाह के नबी ने कहा, हजरत साद से कहा, ए साद, बल्कि मैं तो ये कहता हूं जाओ ऐलान कर दो, मक्का की माओ से कह दो कोई किसी माँ को मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला यतीम नहीं, किसी माँ को बेवा नहीं करने वाला। जाओ कह दो मक्का की बहनों से, ए मेरी बहनों, आज तुम्हारे सर से तुम्हारा रुपट्टा नहीं छीना जाएगा। जाओ कह दो मक्का की बेटियों से, ए बेटियों, आज तुम्हारी इज्जत व आबरू पर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हाथ नहीं डालेगा। जाओ मासूम बच्चों से कह दो कि मेरे मासूम बच्चों, आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला पूरी ताकत के साथ आया तो है लेकिन तुम्हें यतीम बनाने के लिए नहीं आया है। जाओ तुम्हारा सब गुनाह माफ, जाओ तुम्हारा सब जुल्म सितम माफ, और ऐलान कर दो इज़हबू वअंतुम तुलका, तुम सब के सब आजाद हो, मेरे दुश्मन भी आजाद और मेरे मुखालफीन भी आजाद। सबको मैंने आज इसी वक्त मैंने माफी का ऐलान कर दिया सबके लिए। हमारे नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, जनाब अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी जिंदाबाद। ये असल मैसेज है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने का। अनस्वंता सतपतिर्मामहे मैगावा चैतिष्ठो अशुरो मगोना, सारे संसार के लिए कृपा में होंगे वो। कितने जुल्म सितम किए कुफार मक्का ने? 13 साल तक, 13 साल तक। बीबी सुमैया को तो ऐसे चीरा है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। अबू जहल, इस उम्मत का फिरौन, बीबी सुमैया को पकड़ कर लाया जाता है और कहा जाता है कि ऐ सुमैया, यहां से एक मैसेज ये भी लेना हमारे मुस्लिम भाइयों कि सिर्फ नामी मुसलमान से काम नहीं चलेगा, कामी मुसलमान बनना होगा। काम सिर्फ जुबानी दावा मत करो खोखला, खोखले दावे तो बहुत लोग करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इस्लाम ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 1450 साल पहले नारा लगाया, मोहम्मद का